نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ الانفعال کو جو ہے وہ آن لائن شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سورۃ الانفعال کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الانفعال کی جو سی ہے وہ آیات جو سی ہیں وہ 75 آیات ہیں اور اس کے 10 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ الانفعال کی کتنی 75 یعنی کہ 75 جو سی ہیں وہ آیات ہیں اور 10 اس کے رکوع ہیں۔ اور سورۃ الانفعال جو ہے یہ مدنیہ صورت ہے، مدینہ میں یعنی کہ یہ نازل ہوئی، یعنی کہ یہ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے مطلب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اس وقت یہ نازل ہوئی۔ اور سورہ انفعال کا جو بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر جو سا ہے وہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الانفعال جو سی ہے وہ ایسے وقت میں نازل ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور صحابہ اکرام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، تو مشرکین مکہ جون سے تھے وہ ان کو یہ چیز جون سی ہے ناگوار تھی کہ اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مدینہ میں بھی جو ہے وہ آپ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سکون سے نہ رہنے دیں۔ تو وہ انہوں نے جون سا ہے مسلسل جون سی ہے ان کی ہی کوششیں ہوتی تھیں۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ جو ہے وہ حضرت سعد بن عبیدہ جو سے ہیں وہ حضرت سعد جو ہیں وہ مکہ تشریف لائے، اور جب مکہ تشریف لائے تو وہ جو ہے بیت اللہ کا طواف جو ہے کرنے کے لیے جو ہے جب گئے، اور وہ حضرت سعد جو سے ہیں وہ ان کی جو ہے وہ زمانہ جہالت میں جو ہے وہ امیہ بن خلف کے ساتھ جو ہے وہ دوستی تھی۔ امیہ بن خلف جو سا ہے وہ مکہ کے مشرکین کا جو ہے وہ سردار تھا، جیسا کہ ابو جہل بھی سردار تھا، اسی طریقے سے امیہ بن خلف بھی جو ہے وہ سرداران میں سے تھا۔ اور حضرت سعد کی جو سی ہے ان کے ساتھ زمانہ جہالت سے جو سا دوستی تھی، اور حضرت سعد جو ہے وہ جب بھی جو ہے وہ مکہ تشریف لاتے تو جو ہے وہ ان کی جو رہائش ہوتی تھی وہ امیہ بن خلف کے پاس ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے جب امیہ بن خلف جو سا ہے وہ تجارت کے سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں مدینہ جاتا تو جو ہے اس کی جو رہائش ہوتی تھی وہ حضرت سعد کے پاس ہوا کرتی تھی۔ تو اسی طریقے سے حضرت سعد جو ہے جب مکہ تشریف لائے ہوئے تھے تو حضرت سعد جو ہے وہ طواف کرنے کے لیے جو ہے وہ بیت اللہ گئے، تو جب ابو جہل نے جو ہے حضرت سعد کو دیکھا تو ابو جہل نے جو ہے وہ دھمکی دی اور کہا کہ اگر اس وقت جو ہے وہ تم مکہ کے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے، ان کی مہمانی میں نہ ہوتے تو میں کسی بھی صورت جو ہے تم طواف نہ کر سکتے اور زندہ واپس نہ جاتے۔ تو اس پہ جو ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو سے ہیں انہوں نے جو ہے وہ ابو جہل کو جو ہے وہ کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے کہ ہمیں جو ہے وہ بیت اللہ کے طواف سے روکو گے تو پھر جو ہے ہم بھی جو ہے وہ کیا کریں گے، ہم بھی تمہاری تجارتی راستوں کو بند کریں گے۔ یاد رکھو کہ تمہارے تجارتی راستے جو سے ہیں وہ مدینہ کے پاس سے گزرتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے کیونکہ پہلے سے ہی جو ہے وہ چل رہی تھیں اور مشرکین جو ہے پہلے سے ہی شرارتیں کر رہے تھے، تو مشرکین نے جو ہے وہ ایک دفعہ اور شرارت کی کہ وہ ایسا کیا کہ مشرکین میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ افراد نے جو ہے مدینہ کے آس پاس کے جو مطلب سرحدوں کے قریب جو علاقے تھے تو وہاں سے جو ہے کچھ جو ہے وہ مویشی جو ہے وہ چوری کر کے اور ان کو جو ہے وہ لے گئے تھے۔ تو اس طرح کی شرارتیں جو ان سے ہیں وہ مسلسل جو ان سے ہے مشرکین کر رہے تھے۔ تو ایسے میں جو ان سے ہے ایک دفعہ جو ہے وہ ابو جہل جو ہے وہ اس سے قافلہ ابو سفیان جو سے مشرکین مکہ میں سے جو ہے ابو سفیان جو ہیں وہ تجارتی قافلہ لے کے اپنا جو ہے وہ اہل شام کی طرف گیا، تو یعنی کہ اس وقت یعنی کہ حضرت ابو سفیان جو سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو سفیان جو جب تجارتی قافلے کے لیے گئے ہوئے تھے تو واپسی پہ جب وہ آ رہے تھے تو ان کو کافی زیادہ جو ہے منافع ہوا تھا اس تجارت سے۔ تو اس پہ جو ہے کیونکہ انہوں نے مسلسل جو ان سے وہ مشرکین جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تیاریاں تو کر ہی رہے تھے، تو لہٰذا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ جو انسا یہ سارا منافع جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کریں گے، تو لہٰذا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ابو سفیان جو ان سے ہے وہ لوٹ رہا ہے تجارتی قافلے کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے جو ہے وہ نکلے۔
تو جب جیسے ہی ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے ہے وہ آ رہے ہیں، تو ابو سفیان نے جو ہے وہ اپنے ایک ایلچی یا ایک قاصد کے ذریعے تیز رفتار گھوڑے پہ جو ہے اس کو وہ بھیجا، ادھر مکہ بھیجا، اور مکہ بھیج کے جو ان سے ہے وہ اس نے ابو جہل کے پاس پیغام بھیجا کہ اس طریقے سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے قافلے پہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ ایسا کرو کہ ایک لشکر جو ان سے ہے وہ تیار کر کے تو نکلو۔ اچھا، جب وہ جو ہے ابو جہل جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کے نکلا، اور ادھر سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ اکرام کو لے کے جو ہے وہ تجارتی قافلے کے لیے نکلے۔ جب تجارتی قافلے کے لیے نکلے تو راستے میں جو ان سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان جو ہے وہ ڈاس دے کے، دھوکہ دے کے جو ہے وہ راستہ چینج کر کے جو ہے وہ دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ راستہ چینج کر کے وہ نکل چکا ہے، اور وہ مطلب اپنا جو ہے وہ پہلے سے وہاں سے راستہ چینج کر کے نکل چکا ہے۔ اب جو ہے وہ راستے میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو جو ہے کچھ صحابہ کا جو ہے وہ کہنا تھا کہ اب ہم مکہ سے نکل چکے ہیں، تو اب ایک فیصلہ کن جنگ ہو جانی چاہیے۔ ان مشرکین نے اتنی زیادہ مسلمانوں کو جو ہے وہ جب مکہ میں مطلب رہ رہے تھے صحابہ اکرام، تو اس وقت بھی ان مشرکین نے اتنی زیادہ مسلمانوں کو تکالیف دی ہیں، اور ہم مدینہ آ گئے ہیں، مدینہ میں بھی ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتے، تو ان کے ساتھ ایک دفعہ فیصلہ کن جنگ ہو جانی چاہیے۔ تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو اس چیز کے حق میں نہیں تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے ایک دم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کہ ہم ہم بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں بہت ہی کم تعداد میں جو ان سے ہیں اور ایک اچانک جو ہے ان کے ساتھ حملہ کرنا، ان کی جنگ کا جو ہے لشکر کا جو ہے وہ اس کے ساتھ جنگ کرنا، مشرکین کی لشکر کے ساتھ، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اتنے ساز و سامان اور جنگی ہتھیار ہیں ان کے پاس، ایسی حالت میں ان کے ساتھ جو ہے جنگ کرنا یہ موت کے منہ میں جانے والی بات ہے۔ تو وہ کچھ صحابہ جو ہے اس چیز کے حق میں نہیں تھے، لیکن جو ہے وہ جو فیصلہ ہوا وہ یہی ہوا کہ اب جو ہے مشرکین کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہو جانی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ فرما لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان دو گروہوں میں سے، یعنی ابو سفیان کے یا ابو جہل کے، ان دو گروہوں میں سے کسی ایک گروہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازمی فتح عطا فرمائیں گے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ، اے رب العالمین، اگر آج جو ہے یہ ہمارا مسلمانوں کا جو چھوٹا سا جو لشکر ہے مسلمانوں کا 313 صحابہ جو ہیں، یہ جو ہے اگر ہار گئے اور ان کو جو سا ہے یہ شکست ہو گئی، تو پھر دنیا پہ جو ہے دین اسلام کا نام جو ہے وہ مٹ جائے گا، تو آپ جو سا ہے مسلمانوں کی، ہماری اور صحابہ اکرام کی مدد فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کی کیا کریں گے، مدد کریں گے۔ تو اس پہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر نکلے، تو پھر کیا ہوا کہ ادھر سے جب ابو جہل آ گیا، تو ابو جہل کیونکہ پہلے پہنچ چکا تھا، تو ابو جہل نے اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے ایک ایسے کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ایسی جگہ پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا، ایک ایسی جگہ پہ ڈیرا ڈالا جو زمین پختہ تھی۔ تو جب مسلمان پہنچے تو لیکن مسلمانوں کو جو ہے ایک ایسی جگہ پہ جو ہے وہ پڑاؤ ڈالنے کا موقع ملا کہ جو ایک ریتلا علاقہ تھا، بالکل ریت ہی ریت تھی، اور وہاں پہ پاؤں ٹکتے ہی نہیں تھے۔ تو کیا ہوا کہ اس پہ پھر مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہ بھی مدد فرمائی کہ مسلمانوں پہ جو ان سے ہے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، تو اور دوسری اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے نصرت فرمائی کہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ جنگ سے ایک دن قبل جو ان سے ہے وہ ایک بہت گہری نیند اور اونگ طاری فرما دی، مطلب جنگ سے پہلے ایک دن پہلے بہت گہری نیند عطا فرمائی، اور دوران جنگ جو ان سے ہے مسلمانوں پہ وقفے سے اونگ طاری ہوتی رہی، جس کی وجہ سے کفار کے جو لشکر کی تعداد تھی اس کی جو ہے ان کو پرواہ نہیں رہی، اور ایک دن پہلے جو ان سے جو اتنی گہری اور پرسکون نیند آئی تھی اس کی وجہ سے مسلمان جو ہے اگلے دن یعنی کہ جنگ کے دن جو ہے وہ کافی فریش حالت میں انہوں نے جو ان سے ہے ان پہ حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان پہ بارش برسائی، بارش کا مسلمانوں کو فائدہ یہ ہوا کہ ریت جم گئی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں جو ان سے ہے وہ صحیح زمین پہ جم گئے تھے، گھوڑوں کے پاؤں جم جاتے تھے، لیکن اس بارش کا مشرکین کو نقصان یہ ہوا کہ مشرکین کی جو ان سے زمین جو ہے وہ جو تھی اس طرف کی جو زمین تھی وہ کیچڑ بن گئی تھی بالکل، اور اس کیچڑ کا ان کو بہت زیادہ جو ہے نقصان ہوا۔ باقی ہم انشاءاللہ العزیز جو سے ہے اس دوران جو ہے اس کے ترجمہ ہم انشاءاللہ العزیز ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھیے گا بہت اچھے طریقے سے کہ جب بھی جو سا ہے قرآن پاک شروع کریں یا کچھ بھی جو سا ہے پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ ربی اشرح لی لازمی پڑھا کریں کہ ربی اشرح لی پڑھنے سے انسان کے حافظے پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو سا ہے سینہ اور ذہن کھول دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں، کل کہہ دیجئے انفال جو مال غنیمت ہے للہ وہ اللہ کے لیے ہے ورسولہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فاتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ سے، واصلحوا اور اصلاح کر لو ذات بینکم آپس کے معاملات کی، واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو مومنین میں سے ہو۔ انما المؤمنون بے شک جو مومن لوگ ہیں، الذین وہ ایسے لوگ ہیں اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اللہ کا، وجلت تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، واذا تلیت اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان کے اوپر آیات، علیہم آیاتہ ان کے اوپر آیات اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات، زادتہم تو بڑھ جاتا ہے ایمانا ان کا ایمان، وعلی ربہم اور اوپر اپنے رب کے یتوکلون ان کا بھروسہ، یعنی کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ الذین بے شک وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم اور جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون جو مومنین میں سے ہیں، حقا سچے، لہم ان کے لیے درجات درجے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، ومغفرت اور بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم عزت والا، کما اخرجک جب جیسا کہ نکالا آپ کو ربک آپ کے رب نے، من بیتک آپ کے گھروں سے، بالحق کی حق کے ساتھ، وان فریقا اور ایک فرقہ یا ایک جماعت، من المؤمنین جو مومنین میں سے تھی، لکارہون ناپسند فرما رہی تھی، یجادلونک وہ جھگڑ رہے تھے، فی الحق کی حق بات میں، بعد اس کے کہ ما تبینہ جبکہ وہ ظاہر ہو چکا تھا، یعنی کہ وہ حق بات میں جھگڑ رہے تھے جبکہ حق ظاہر ہو چکا تھا، کأنما جیسا کہ یساقون وہ دھکیلے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی جانب، وہم ینظرون اور جو ان سے ہے وہ اس موت کو کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، وَإِذْ اور جب یعدکم اللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، احدی الطائفتین دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا، انہا بے شک لکم وہ تمہارے لیے ہے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا بے شک غیر ذات الشوکتی کے بغیر کانٹا چوبھے، تکون وہ ہو جائے لکم تمہارے لیے، ویرید اللہ اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، ان یحق الحق کا کہ حق بات کو حق بات کے ساتھ، بکلمات ہی اپنے کلمات کے ساتھ، یعنی حق کو حق ظاہر فرما دے، بکلمات ہی اپنے کلمات کے ساتھ، ویقطع اور کاٹ ڈالے، دابر الکافرین کافرین کی جڑ کو، لیحق الحق کا بے شک جو حق ہے وہ حق ہے، ویبطل الباطل اور بے شک جو باطل ہے وہ باطل ہی ہے، ولو کریہ المجرمون اور بے شک یہ جو ہے وہ مجرمین کو کیا لگے، برا لگے، یعنی کہ حق کو حق ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ اور باطل کو باطل ظاہر کر دے، بے شک یہ بات جو ہے مجرمین کو کتنی ہی بری لگے۔ وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ اور جب آپ جو ہے وہ التجا فرما رہے تھے، دعا فرما رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، لکم تمہارے لیے اس دعا کو، یعنی کہ اللہ سے جب آپ دعا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا، انی کہ میں ممدوکم مدد کروں گا تم سب کی، بِأَلْفِ ہزار من الملائکاتی فرشتوں سے، ہزار فرشتوں کے ساتھ جو ہے میں آپ کی مدد کروں گا، مردفین جو لگاتار آنے والے ہوں گے، وما بے شک جعلہ وما اور نہیں جعلہ بنایا اس کو اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، ولتطمئن اور اطمینان کا باعث بھی اس کو، قلوبکم تمہارے دلوں کے، ومن نصر اور بے شک اور نہیں ہے مدد، الا مگر من عند اللہ اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم عزت زبردست حکمت والا ہے۔
یہ اسٹوڈنٹس یہ 10 آیات ہماری ہو گئی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو سا ہے ہم لیسن جو ہے 10 آیات کا دوسرے آڈیو میں سنیں گے انشاءاللہ عزیز. ربنا تقبل منا ومنک، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.